حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب بھولے ہوئے ہیں اپنی منزل کو، اپنے راستوں کو، اور جو بھولا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ پریشان بھی رہتا ہے۔ آپ تھوڑی سی مثالیں دیکھ لیں، کوئی بھولا ہوا شخص ہے، راستہ بھول گیا، آپ بتائیں کس قدر پریشانی ہوتی ہے اس کو۔ روحانی ڈیمینشیا جو ہے اس میں سبھی مریض ہیں۔ روحانی سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا۔ دیکھ لیں آپ، آخرت کا ہمیں کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی چیزیں بھول گئے۔ اور کیا چیز بھول رہے ہیں؟ جس طرح وہ آدمی اولاد کو بھول گیا، بیوی بچوں کو بھول گیا، تو ہمارا معاملہ بالکل ایسے ہی ہو گیا۔ جو اصل دنیا ہے ہماری، جو اصل جگہ جانا ہے، اس میں ڈیمینشیا ہو گیا ہمیں، ہر آدمی میں ڈیمینشیا ہوا ہے۔ قرآن سے آپ کمپیئر کر لیں ہم اپنے آپ کو، آرام سے پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ میں نے پہلے ہی کہتی ہے جس کو بھول کی بیماری ہو جائے تو وہ تو بہت ہی زیادہ خسارے میں ہے، اور جس کو روحانی جو بیماری ہو جائے نسیان کے بولنے کی، وہ تو انتہائی درجے کا نقصان میں ہے، اس کو تو کھانا ہی خراب ہو گیا بیچارے کا۔ وہ تو دائمی جگہ پہ جو ہے وہاں تو اس کا تو بہت برا حال ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن سے سیکھ لیں مثال۔ ویسے تو قرآن ساری مثال ہے ہمارے سامنے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کون آدمی ہے، میں کہتا ہوں بچے بھی جانتے ہو اس آیت کو، سب پتہ ہے نا۔ جیسے وہ آدمی کو پتہ ہے میرے گھر ڈیٹ ہے، میرے بچے بھی ہوں گے، میرے گھر کو پہچان نہیں رہا کسی کو۔ ابھی قرآن ہے ہمارے سامنے، کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کہ تم جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہو، جو آیا ہے وہ جائے گا بھی، بس اتنی بات ہے۔ نہ ہمیں آنے کا پتہ ہے اپنے، ہمیں نہ جانے کا پتہ ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، پھر بھی پتہ ہے کہ موت جس کو اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے ہمیں، اتنی زبردست آیت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر آدمی، ہر چیز جو اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ جانتے ہیں لیکن بھول گئے۔ آپ کہیں نہیں جی بھولے تو نہیں ہو، آپ قرآن آگے بتائے گا۔ تو قرآن نے آ کے بڑی اچھی آیت اور دے دی آگے کہ دیکھو اس سے کمپیئر کرو اپنے آپ کو بھی دنیا میں ہو، تم بھولے ہو یا یاد، یا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مرنا ہے۔ سبحان اللہ، کہ تم یہ بھولے ہو کہ تم مرنا ہے، میرے پاس آنا ہے، یاد ہے، تو اس سے تم کمپیئر کر لو اپنی اس بات سے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ سبحان اللہ، آیت ختم کر دی اللہ نے۔ کہ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ پاک دے رہا ہے کہ جی کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے، میں خالق ہوں، جانتا ہوں جہاں بھیج رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا، کہ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اس کی حیثیت میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ متاع الغرور، کہ یہ اس کے دنیا کے اندر جو بھی متاع ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ویژن ہے، یاد رکھنا۔ جیسے آپ ہم نے کبھی نہیں، وہ صحرا ہے نا، صحرا، تو صحرا کے اندر آپ کھڑے ہو جائیں نا، پانی آپ کو ہر جگہ پانی نظر آئے گا، یار یہ پانی جی رہا، آگے بڑھیں گے پانی نہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹ ہوتا ہے، وہ پھر بھاگے گا، یار پانی اس کو لہریں نظر آئیں گی پانی کی اس ڈسٹ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ متاع الحیات الدنیا، دنیا جو ہے پورا متاع الحیات دنیا، جتنی بھی متاع ہے اس دنیا کیا ہے؟ اللہ، کہ جو کچھ بھی دنیا میں محلات ہیں، گھر ہے، بار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جتنی کچھ تم دنیا میں ہے دیکھ رہے ہو، دیکھیں اب سبق پتہ چلے گا، ہمیں بیماری ہے نہیں، یہ حقیقت بتا رہا تعالیٰ کہ حقیقت اس کی کیا ہے کہ جس دنیا میں تم کھڑے ہو یہ بالکل ویژن ہے، بالکل یہ ایک دھوکہ ہے، اصل نہیں ہے یہ۔ وہ کئی جگہ اللہ پاک دکھا رہا ہے، ابھی دکھا رہا ہے کہ اگر اصل ہے تو دیکھو کیسے میں ہلاتا ہوں زمین کو، ہلایا وہ سب چیزیں گر گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں، 10 منزلہ 100 منزلیں بلڈنگیں جو پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں، ایک دم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا آپ،
ہم چندہ مانگنا آتے ہیں، چندہ وہ چندہ چندہ، وہ تو اللہ کی کرشموں نظر آ رہے ہیں چیزیں. اللہ تو ظلم نہیں کرتا نا اپنی مخلوق پر، بس دکھا دیا کہ دیکھو تم زندہ کمپیئر کر لیا. اب ہمیں ہے نا ڈیمینشیا نہیں ہے، اب اس دنیا کو حقیقت سمجھتے نہیں سمجھتے، کیوں کیا تو اسی پر ہی چل رہا ہے ہمیں کہ ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں، تو ہم موت کو جو ہم بھولے ہیں تبھی تو ہم اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. ہمارا سارا کچھ سرمایہ یہ دنیا ہے، صبح سے شام تک کی فکر ہمیں دنیا کا ہے، اور ہر چیز کو حقیقت سمجھتے ہیں. بالکل جو پیسہ رکھا ہے، اور کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہے. میں اسی نوٹ کی بات کرتا ہوں، جس نوٹ کو ہم پوچھ کے رکھتے ہیں، خوشو لگا کے جیب میں رکھ رہے ہیں، 100 کا نوٹ ہے یا 500 کا نوٹ ہے یا کتنی چیز کا نوٹ ہے، پاؤنڈ کہہ لیں، روپیہ کہہ لیں، ریال کہہ لیں. حکومت کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے بھئی یہ نوٹ چینج ہو رہا ہے، اس کسی کا نیا نوٹ آ رہا ہے، فلاں وقت تک دے دو، وہ بیکار ہو جائے گا. وہی نوٹ جس کو ہم چومتے تھے، 100 لکھا ہوا ہے، تصویریں بھی بنی ہیں بادشاہوں کی سب تصویریں موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا جب چینج ہو گیا، وہی 500 100 کا نوٹ جو ہے نا اس پہ پکوڑے کھا رہے ہوں کھڑے بچے کھیل رہے ہوں گے، اس سے ہوا میں اڑتا پھر رہا ہو، آپ اٹھائیں گے بھی نہیں اس کو، یار فیکشن اس کا کیا کرنا. وہی جس کو چوم چوم کے رکھ لیتے. تو یہی اللہ بتاتا ہے کہ اسی طرح بھی نہ ہوگا کہ جس وقت تم میرے پاس پلٹو گے تو دنیا کی جتنی متاع جو اس پہ تم چوم چوم کے رکھتے تھے نا، وہ نوٹ ہی چینج ہو چکے ہوں گے. بولے سبحان اللہ. نہیں میرا مکان گا ہی نہیں، مکان نہیں، میری بیوی کدھر تھی، وہ سب چینج ہو چکے ہیں، نوٹ ہی چینج ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ہے نا ڈیمینشیا ہے، دلیل ملتی ہے نہیں ملتی. ہم اپنے اپنے گھروں جبھی تو میں نے کہا یہ حاصل تو 100% ہے، آج کل تک کا معاملہ ہے، 9.9 بھی نہیں ہے. ہر اس دنیا کو حقیقت سمجھا. جتنی جلدی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں نا، اتنی ہم مضبوط ہو رہے ہیں اس دنیا کی طرف، اتنی زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ یہ بھی سن لیں. سائیڈ افیکٹس اس کے کیا ہوتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں نا موت کو انسان. اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ بس پھر اس کی زندگی میں جو کام ہوتے ہیں، جھوٹ، فرار، اخلاقیات، سب کا سب ختم ہو چکا ہوتا ہے. حسد، جلن، اخلاقی جرم بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، معاشی جرم بھی اس میں آ جاتے ہیں، فراڈ بھی اس میں آ جاتا ہے. ہر لمحہ اس میں بس پیسے کمانے کا شوق ہوتا ہے، حب دنیا بھی آ جاتی ہے، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے. اور بزدل اتنا ہو جاتا ہے وہ آدمی، اتنا بزدل ہوتا ہے کہ روز رات کو خیال میں اٹھے گا کہ پتہ نہیں یار میرا کل کیا ہوگا، میرا کام خراب نہ ہو جائے، یا میرے پیسے ختم نہ ہو جائیں. ہر وقت اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ آج جو معاشرہ ہمارا خراب ہے، واہیات، بے حیائیاں، سب کچھ یہ کیا ہے کہ ہم بھول جو چکے ہیں اپنے ڈیمینشیا جو ہے کہ موت کے بعد ہم نے مرنا ہے. جس کو یہ یاد ہو کہ میں نے مر کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس نے مجھ سے حساب کتاب لینا ہے، تو وہ کہ یہ کام کرے گا؟ حرام کھائے گا، فراڈ کرے گا، جھوٹ بولے گا؟ مجھے بتائیں، کسی کی زیادتی کرے گا؟ جیسے جیسے ظلم بڑھتی جاتی ہے، سفید داڑھی ہوتی جاتی ہے انسان کی، خضاب لگاتا رہتا ہے، رنگ مارتا رہتا ہے، اور اس کی حالت اور بڑھتی رہتی ہے، رکتی نہیں. حلال کا تو سوال ہی پیدا نہیں، تو وہ تو ایک سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے اس نے، یہ تو ایک تبرک ہے، بس پیسہ آئے کہیں سے میرے پاس، گنتا رہوں مال میرے پاس آ جائے، اس کا کھا گیا، اس کا کھا گیا، اس سے ادھار، یعنی اس کی زندگی ساری یہ بن جاتی ہے. بتاؤ اس سے بڑا آدمی کیا حال ہوگا ساری زندگی اس خطرناک ماحول میں گزارنے کے بعد اللہ کے دربار میں بھی حاضر ہو رہے، تو وہاں کیا بچا اس کا؟ دنیا میں ذلیل ہو گیا اور آخرت میں ذلیل ہو گیا. نہیں بتاؤ. تو جس کو موت یاد ہوتی ہے اس کی زندگی یہ نہیں ہوتی جیسے ہماری زندگی ہے. یاد رکھیں، جس کو ڈیمینشیا نہیں ہوتا وہ ایسا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں پڑتا. اس کو سب یاد ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچی ہے، تو اس کو سب یاد ہوتا ہے کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور کس چیز سے راضی ہوں گے، کس سے مجھے جنت ملے گی اور کس سے مجھے جہنم میں دھکیلا جائے گا. ہر اس عمل کو پہچانتا ہوگا، اچھی طرح پہچانتا ہے وہ شخص، اور نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کی محبت کے لیے. اس کے سامنے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہیٹ کرتا ہے.
ڈیمینشیا والے جتنے محبت کرتے ہیں تو وہاں نہیں، اس دنیا سے مرتے ہیں، ان نوٹوں کو چاٹتے ہیں، ان جائیدادوں میں مرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو اس چیز سے، ان دنیا سے نفرت ہوتی ہے، ان مکانوں سے نفرت ہوتی ہے، ان گاڑیوں سے نفرت ہوتی ہے، ان محلات سے اس کو الٹیاں آتی ہیں پیسہ دیکھ کر کہ یار کیا کر رہی ہے دنیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں اپنی راتوں پر، اپنے دنوں پر، الحمدللہ ان کو کوئی قسم کی لالچ نہیں ہوتی، کوئی قسم کا فکر نہیں ہوتا. وہ دنیا میں شہر بدلتے نہیں پھرتے، ملک بدلتے نہیں پھرتے، اس لیے کہ وہاں پیسہ زیادہ مل جائے گا، ادھر دکان زیادہ مل جائے گی، ادھر یہ ہو جائے گا، ادھر چلو بھائی ادھر ویزے لگ رہے ہیں، ادھر فلاں یہ ہو رہا ہے. وہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنے بچوں کو فروخت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علاج بتا رہے ہیں، پھر اللہ نے خود علاج دے دیا، بڑا زبردست علاج دیا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بولے سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ کس نے دیا علاج بھائیو؟ اللہ نے. جس اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں ڈیمینشیا ہے، کہتا چلو میں تمہیں علاج بھی دے دیتا ہوں. جو پاگل بھولنے والا شخص اپنے علاج کرنا چاہتا ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے دروازہ کھول دیتا ہوں، علاج 100% ہو جائے گا. سبحان اللہ، 100% گارنٹی. اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہا یہ دوا کھانے کے بعد اگر علاج نہ ہو تو میں رب ہوں، میرے پاس ہی آئے گا نا، میں تجھے معاف کر دوں گا ہر چیز اگر تم نے یہ علاج کیا ہوگا. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکر کرنا ہے، تھوڑا نہیں، کتنا کرنا ہے. آگے شرط کیا لگائیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تفلحون. کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ فلاح کا، کامیابی کا. جو اللہ نے بتایا کہ کون لوگ کہیں گے جو جنت میں جائیں گے، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کہیں گے یہ ہے جناب کامیاب تفلحون لوگ جو جنت میں جا رہے ہیں. تو یہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ ذکر تو کر، جنت میں پہنچانا میرا کام. آ گیا نا. لیکن کو بتایا ڈیمینشیا والوں کو جی یہ کس طرح ہو جائے گا؟ کیا ذکر کرتا جائے گا تیرا دماغ کھلتا جائے گا. سبحان اللہ.